وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائی، آپ نے سجدہ تلاوت کے حوالے سے مزید ایک سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آیا سجدہ تلاوت جو ہے یہ پارہ مکمل کرنے کے بعد اگر کر لیں تو پیارے بھائی بات یاد رکھیں کہ آپ کا خیال یا میرا خیال اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے خیال کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ ہم نے دیکھنا تو یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں کیا ہے، آپ کی سنت سے کیا ثابت ہے۔ جی، جس طرح پہلے بھی ہم نے یہ بات عرض کر دی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہوئے تو سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے تو سجدہ کر لے۔ اب مزید آپ نے جو پوچھا ہے کہ آیا درمیان میں کہیں نہ کہیں پارے کے درمیان میں سجدہ تلاوت والی آیت آ جاتی ہے تو ہم قرآن کا اپنا پارہ جو پڑھ رہے ہیں وہ مکمل کر کے قرآن رکھنے جب جائیں تو تب ہی سجدہ کر لیں؟ نہیں، جب سجدہ آیا ہے تب ہی کریں، یہی مسنون ہے۔ اب اس کی دلیل ویسے تو کئی ہیں، ایک دلیل آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم کے اندر 578 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 578 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مسلم شریف جو ہے نا اس کے اندر انٹرنیشنل جو کتاب ہے مسلم والا نسخہ، اس میں بریکٹوں میں بھی نمبر لگا ہے، بریکٹوں کے باہر بھی نمبر لگا ہوتا ہے۔ جو بریکٹ والا نمبر ہے نا وہ 578 نمبر ہے، تو اس نمبر پر یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک الذی جب تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا۔ تو اب یہ دیکھ لیں 30واں پارہ ہے قرآن کا آخری، اور اذا السماء انشقت جو ہے یہ دوسرے ربع کے اندر آتی ہے، یعنی دوسرے پاؤ کے اندر۔ اور جو سورت اقرا بسم ربک الذی یعنی سورہ علق ہے، یہ تیسرے پاؤ کے اندر آتی ہے، جب تیسرا پاؤ مکمل ہونے لگتا ہے اس کے قریب، یہ دیکھ لیں۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ سمجھ سکتے تھے کہ جی پہلے میں پارہ مکمل کر لوں تو پھر جو ہے تلاوت کے سجدے کر لوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتیں پڑھی ہیں ساتھ ہی سجدہ تلاوت کیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ عبداللہ بن بریدہ عن عائشہ یہ طریق کے ساتھ اس کے متعلق پوچھا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ لکھا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ہاں جی، اس کے متعلق آپ کا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سند میں انقطاع ہے اور یہی راجح ہے کہ یہ عبداللہ بن بریدہ نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں کیا، یہ سماع ثابت نہیں ہے، لہذا سند میں انقطاع ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، تو بھائی کوئی بات نہیں، ترمذی نے حسن صحیح کہا تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ترمذی نے بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن کے اندر انقطاع واضح ہے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا انقطاع واضح کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے۔ تو بھائی ایسی جو روایتیں ہیں جن پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے انقطاع کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے یا فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، یہ کہنے کے باوجود اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں نا ھذا حدیث حسن یا وسندہ حسن، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی حسن مراد ہے۔ وہ جو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہوتا ہے نا، وہ امام ترمذی کی ایک اپنی اصطلاح ہے حسن، وہ حسن مراد ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو باقی یہ بات یاد رکھے کہ جب ایک چیز واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے کہ ایک چیز کا ثبوت پوری طرح مل جائے
کہ یہ سما ثابت نہیں ہے، انقطاع ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، راوی جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو صرف ایک امام یا دو اماموں کے یہ کہہ دینے سے کہ وہ ثقہ ہے صدوق ہے تو وہ ثقہ صدوق تو نہیں نہ ہو جائے گا جی۔ تو اب یہ جب انقطاع واضح ہو چکا ہے، پھر اس انقطاع کے واضح ہو جانے کے بعد صرف امام ترمذی کے حسن کہہ دینے سے یا حسن صحیح کہہ دینے سے یہ انقطاع ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ اب باقی یہ دعا اچھی ہے، جامع الفاظ ہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کو سنت نہ سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔